أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے، ہم آج سورۃ الواقعہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ رزق، یہ بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کا سبق دیکھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق جو ہے اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ سورہ رحمان کی آخری آیات، آخری رکوع، آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 78 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس شخص کے لیے جو آپ کے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، دو جنتیں ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جٹلاؤ گے۔ دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس قدرت کو جٹلاؤ گے۔ ان دونوں جنتوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نشانی کو، آیت کو جٹلاؤ گے۔ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میوے دو قسمیں ہوں گی، ہر قسم کے میووں کی دو قسمیں ہوں گی، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جٹلاؤ گے۔ جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جٹلاؤ گے۔ وہاں شرمیلی نیچے نگاہ رکھنے والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا، پس اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جٹلاؤ گے۔ وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگے ہوں گے، پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جٹلاؤ گے۔ پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے، پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جٹلاؤ گے۔ اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں، پس تم دونوں اپنے پرورش کرنے والی کی کس کس نعمت کو جٹلاؤ گے۔ وہ دونوں جنتیں جو دونوں گہری سبزی مائل ہیں، بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جٹلاؤ گے۔ ان میں دو جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں، پھر تم دونوں اپنے رب کی کس کس قدرت کو جٹلاؤ گے۔ ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے، کیا اب بھی رب کی کسی نعمت کی تکذیب کرو گے۔ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس قدرت کو، کس کس نشانی کو جٹلاؤ گے۔ گوری رنگت کی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں، پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس کس
نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان یا کسی جن نے اس سے پہلے، بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سبز مسندوں پر اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، بس اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے، جو عزت اور جلال والا ہے۔ یہ ہمارا آخری سبق تھا، سورہ الرحمن کی آخری آیات، آخری رکوع، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ چار جنتوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، دو جنتیں پہلے اور دو جنتیں جو ہیں وہ بعد میں۔ تو اس کے بیک اپ میں جو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ پہلی دو جنتیں جو ہیں وہ درجے کے اعتبار سے ایک اعلیٰ درجے کی اور وہ مقربین کے لیے، اور بعد کی جو دو جنتیں جن کا ذکر ہوا وہ صالحین کے لیے یا اصحاب الیمین کے لیے۔ تو یہ جو بات تھی اس کو ہم اپنے پس منظر اپنے رکھیں گے آج کے ہمارے سبق میں، یہ انشاءاللہ ہمیں دوبارہ سے یہ بات جو ہے ہمارے سامنے نظر آئے گی آج کی آیات میں بھی۔ بہرحال بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ جی آج کا سبق انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الواقعہ۔ سورۃ الواقعہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں اس ترتیب کے اعتبار سے یہ 56 نمبر سورہ ہے، اور کرونالوجیکل آرڈر جس ترتیب سے صورتیں جو ہیں نازل ہیں اس ترتیب سے یہ 46 نمبر کی یہ سورہ بنتی ہے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے، یعنی کہ دور مکہ میں یہ نازل ہوئی۔ اس میں 3 رکوع ہیں اور اس میں ٹوٹل 96 آیات ہیں، 3 رکوع اور 96 آیات پر مشتمل سورہ واقعہ، سورۃ الواقعہ۔ اس سورہ مبارکہ کا جو واقعہ جو ہے یہ اسی سورہ مبارکہ میں پہلی ہی آیت میں یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے واقعہ جو ہے، واقعہ کا مطلب ہوتا ہے انسیڈنٹ، کوئی انسیڈنٹ ہونا، کوئی ایونٹ یا واقعہ جس کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور الواقعہ جو ہے اس کا مطلب ایک خاص واقعہ، ایک خاص انسیڈنٹ، ایک خاص ایونٹ، اور وہ خاص انسیڈنٹ اور ایونٹ جو ہے وہ قیامت کا ہے، جس کے بارے میں ہمیں جب ہم بڑھیں گے آگے تو ہم مزید اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے، اور زمانہ نزول کے اعتبار سے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہو چکی تھی۔ کچھ روایات اور کچھ جو تاریخی جو شواہد ہیں وہ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سن 5 نبوی سے پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی، کیونکہ سن 5 نبوی میں پہلی جو ہجرت حبشہ ہوئی تھی اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اگر اس اعتبار سے ہم زمانہ نزول کا جو حالات و واقعات ہیں ان کا ہم اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ اعلان عام کے طور پر اس دین کا جو تبلیغ ہے وہ تقریباً کو 2-3 سال ہو کے 2 سال ہو چکے اس کو، نبوت کے تیسرے سال میں اعلان عام شروع ہوا، عام دعوت، اوپن انویٹیشن، پبلک انویٹیشن کے طور پر اسلام کی۔ تو 1.5-2 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزرا ہے، اور ابھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو نئی نئی ہیں، جو نئی نئی سننے کو ملتی ہیں مشرکین مکہ کو، اس وقت کے لوگوں کو۔ اور سب سے جو بڑی بات جو عجیب ان کو لگتی تھی مشرکین مکہ کو، وہ قیامت کے بارے میں۔ ایک تو اس دنیا میں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، دوبارہ زندہ ہونا، اس کو ماننے کو وہ تیار نہیں تھے، یا اس کے اوپر یقین نہیں کرتے تھے، یا اس کے اوپر وہ
مطلب کچھ زیادہ اعتماد نہیں بنتا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے تو بزرگ جو ہے وہ ہزاروں سالوں سے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، کوئی ابھی تک تو ایسا زندہ نہیں ہوا، تو کیسے یہ دوبارہ زندہ ہوں گے جبکہ وہ ہڈیوں مطلب مٹی میں مل کر مٹی اور ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے؟ اور پھر قیامت کا واقع ہو جانا کہ یہ سورج چاند ستارے، اتنی بڑی زمین، اتنی مضبوط، اتنے مضبوط پہاڑ ان کے اوپر، تو یہ کس طرح سے ہوگا کہ یہ سارے کا سارا اکھاڑ پکاڑ کر بالکل نیست و نابود ہو جائے؟ تو قیامت کا وقوع جو ہے یا قیامت کا آنا جو ہے، اس کے اوپر ان کا یقین کرنا جو ہے وہ محال تھا۔ اور پھر اس بارے میں ان کی ایک تو بالکل ہی کوئی عقیدہ نہیں کہ دوبارہ سے ان کو قیامت کے دن کہ دوبارہ سے حساب کتاب یا دوبارہ سے عدلہ بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا، جو ظلم جو ہے جو دنیا میں ظلم کرتے رہے اس کا وہاں پر حساب کتاب ہوگا۔ تو اس کے بارے میں ایک تو ان کا یہ ہے کہنا کہ بالکل یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہے ہی نہیں سرے سے، کیونکہ قیامت ہی نہیں ہے تو لہذا کوئی حساب کتاب وغیرہ نہیں۔ یا کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں ایک ایک اپنی سی رائے یہ رکھتے کہ جو اگر دنیا میں ہمیں اللہ نے بڑی آسودگی میں اور بڑے نوازا ہوا ہے، تو آخرت میں بھی قیامت والے دن بھی دنیا میں اگر نوازا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمارا ہم سے خوش ہے، تو اسی طرح سے پھر آخرت میں بھی ہمیں وہ ہمارے اوپر احسان کرے گا۔ تو اس طرح کے مختلف عقائد جو ہیں یا تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، یا کچھ باطل عقائد جو ہے وہ اس میں شامل ہیں۔ تو یہ سارا ڈسکشن بھی یہی ہوتی جب نئی آیات آتی قرآن مجید کی، تو اس کے بارے میں وہ مختلف طرح کی باتیں بھی کرتے، اور اسی اعتبار سے پھر جب وہ توحید کی بات آتی، جب ان کو ان کے خداؤں کی باطل خداؤں کی پوجا کرنے سے یا ان سے حاجات دعائیں مانگنے سے روکا جاتا ہے، یا اس کے بارے میں آیات آتی تو اس کی وہ مخالفت کرتے، اور یہ مخالفت جو ہے وہ کھل کر بھی سامنے آئی، اور بعد میں شدت بھی اختیار کرتی چلے گی۔ بہرحال یہ اس وقت کے زبان زد عام موضوعات میں سے ایک سب سے بڑا موضوع جو ہے وہ توحید اور رسالت، یعنی قرآن مجید کا ایکسیپٹ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایز اے رسول قبول کرنا، اور اللہ کو اکیلا معبود ماننا، اور صرف اسی کی عبادت اور بندگی اور اسی سے دعائیں کرنا۔ یہ دو تین موضوعات کے علاوہ قیامت کے بارے میں یہ دو تین پہلو ہیں، ان کے اوپر سب سے زیادہ وہاں پر کہہ لیں کہ گفت و شنید یا ایک ہاٹ ٹاپک جو ہے ڈسکشن کا یہی ہوتا تھا، اور اسی کے بارے میں وہ سب سے زیادہ تذبذب کا شکار بھی رہتے، اور مختلف واقعات ہوتے۔ تو باہر یہی حالات و واقعات، ان کی مخالفت جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہی پس منظر ہے اس سورہ مبارکہ کا بھی، یا اس سورہ مبارکہ کے جو نازل ہونے کے جو حالات و واقعات ہیں وہ تقریباً اس طرح کے بنتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تونگری والی سورہ ہے، یعنی جو اس کو رات کو سوتے سوتے ہوئے پڑھے گا تو وہ کبھی فقر میں، کبھی غریبی میں نہیں ہوگا، کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ لیکن اس طرح کی کوئی ایسی روایت جو ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں، تو لہٰذا وہ کچھ ضعیف احادیث کی بنیاد پر ایسے کچھ باتیں جو ہیں وہ کہی جاتی ہیں، لہٰذا کوئی روایت جو ہے اس طرح کی کوئی فضیلت سے مناسبت رکھنے والی کوئی ہمیں نہیں ملتی ہمیں حدیث کی کتابوں سے۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھا جائے تو جس طرح سے سورہ رحمان جو ہے وہ اپنے انداز بیان یا انداز خطاب کے اعتبار سے ایک بڑی بڑی پرکشش اور بڑی بڑی دل کو جیت لینے والی سورہ ہے، سامعین کے لیے اور قارئین کے لیے، دونوں کے لیے۔ جو پڑھنے والا ہے وہ بھی اس کو بڑے مسحور کن انداز میں اور بڑے خوبصورت انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس میں آیات میں ربط اور آیات میں جو ردم ہے وہ بڑا خوبصورت ہے سورہ رحمان کا۔ تو اسی طرح سے یہ سورہ واقعہ جو ہے وہ بھی پڑھنے کے اعتبار سے بھی ایک بڑا خوبصورت ردم جو ہے وہ رکھتی ہے، اور سننے والے کے لیے بھی ایک بڑی بڑی پرکشش جو سورہ مبارکہ ہے، اس اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ بہترین اور خوبصورت صورتوں میں سے ایک صورت بھی ہے۔ موضوعات کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو پچھلی جو سورہ مبارکہ تھی سورہ رحمان، اسی سے ملتے جلتے ہمیں اس میں موضوعات بھی ملیں گے، حالات و واقعات کے مطابق میں موضوعات ہیں، لیکن اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں ان کا تذکرہ ہمیں، اور پھر جنت اور دوزخ کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن، معلومات، جیسا کہ سورہ رحمان میں ہم نے دیکھی تھی اسی طرح سے یہاں پر بھی ہمیں ملے گی۔
بلکہ سورہ رحمان کی جو آخری آیات تھی، آخری رکوع جو ہے، وہی رکوع ایسے لگتا ہے کہ وہی اسی کی کنٹینیوشن ہمیں اس سورہ مبارکہ میں ملے گی۔ تو بہرحال اسی مختصر سے تمہید کے بعد ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گی، واقع ہو جانے والی، واقع ہونے والی۔ واقعہ الواقعہ کے بارے میں ہم نے ابھی سمجھنے کی کوشش آلریڈی کر لی کہ ایک خاص انسیڈنٹ، ایک خاص واقعہ جو ہے وہ قیامت کے دن کا، یہ واقعہ وہی ہے جو اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، جس کو کسی بھی ایک سانحے کے لیے، کسی ایونٹ کے لیے، کسی ایک پروگرام جو ہے، یا ایک بڑا ارینج قسم کا یا ان ارینج قسم کا ایک انسیڈنٹ جو ہے، واقعہ جو ہے، اور وقع جب واقع ہو جائے گا، جب وہ واقعہ ہو جائے گا، رونما ہو جائے گا، وقوع پذیر ہو جائے گا، جس کو وقوع پذیر اردو میں کہتے ہیں، تو جب وہ واقعہ جو ہے ہونے والا، جو کہ ہونے والا واقعہ ہے، یعنی قیامت جو ہے، جب قیامت واقع ہو جائے گی، جب قیامت رونما ہو جائے گی، جب قیامت کو قائم کر دیا جائے گا، لیس لوقعتها کاذبہ، تو نہیں اس واقع ہونے میں کوئی جھوٹ، تو اس واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، یا کوئی جھوٹ نہیں۔ جب وہ وقوع پذیر ہو جائے گی، جب وہ ظاہر ہو جائے گی، جب وہ امپلیمنٹ ہو جائے گی، یہ قیامت، یہ واقعہ جو ہے، تو اس واقعے میں پھر کوئی جھوٹ باقی نہیں رہے گا۔ دنیا کی زندگی میں کوئی اگر اس کے جھٹلاتا ہے، تو وہاں پر جب سامنے اپنے منظر دیکھے گا، تو کسی میں کوئی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس کو جھوٹا کہے یا اس کے اوپر یقین نہ کرے۔ دنیا کی زندگی میں تو یہ لوگ جو ہیں مشرقین مکہ کا تو ہم تذکرہ کرتے ہیں اس وقت کے لوگوں کے، یا اس کا جو نزول کے وقت حالات و واقعات ہے اس کے مطابق، لیکن اب ہمیں ساتھ ساتھ اپنے اندر بھی یہ ضرور جذبہ یا جو ضرور رکھنا چاہیے کہ ہم آج کس قدر قیامت کے اوپر یقین کرتے ہیں، کہ قیامت کی ہولناکی جو ہے وہ ہمارے اوپر، ہمارے دلوں کے اوپر کتنا اثر کرتی ہے، یہ ہمیں ضرور اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ واقعات ہمیں صرف پرانے لوگوں کے قصے سنانے کے لیے نہیں، بلکہ ان سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ تو جب یہ واقعہ ہو جائے گا، تو کوئی نہیں ہوگا جو اس کو جھٹلا سکے گا، اس کے سامنے منظر آئے گا تو ہر ایک کو یقین کرنا اس کی مجبوری ہوگا۔ یا دوسرا مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ کوئی اس واقعے کو واقع ہونے سے روک نہیں سکتا، اس کو جھٹلا نہیں سکتا، اس سے منہ پھیر نہیں سکتا، اس سے کوئی اعراض نہیں کر سکتا۔ تو اس کے مختلف معنی جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں، کہ اس واقع ہو جانے کے بعد، یا اس وقوع پذیر ہو جانے کو کوئی روک نہیں سکے گا، کوئی اس سے منہ نہیں پھیر سکے گا، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکے گا، کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکے گا، کوئی اس کی تکذیب نہیں کر سکے گا۔ حافظۃ الرافیہ، کسی کو پست کرنے والی ہوگی، یہ واقعہ جو ہے، یعنی یہ قیامت کا واقعہ جو ہے، یہ کسی کو پست کرنے والی قیامت ہوگی۔ رافیہ، اور کسی کو بلند کرنے، کسی کو پست کرنے والی ہوگی اور کسی کو بلند کرنے والی ہوگی۔ اب یہ جو آیت ہے، آیت مبارکہ، آیت نمبر 3 جو ہے، یہ اس کو اگر پچھلی آیتوں کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، تو اس وقت کے زمانہ نزول کے اعتبار سے ہم نے جیسا کہ تھوڑا سا کوشش کی سمجھنے کی، کہ مشرقین مکہ جو ہیں وہ اس کا انکار کرتے قیامت کا، اور اس کے بارے میں مختلف طرح کے نظریات اور مختلف طرح کے عقائد جو ہیں وہ اپنی طرح سے گھڑے گڑائے جو ہیں ان کے سامنے ہوتے، اور وہ ان کا خیال ہوتا کہ جس طرح سے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آسودگی دی ہے، اسی طرح سے آخرت میں بھی، قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آسودگی دے گا۔ تو یہاں پر اس کنٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے، تو اس کا مطلب بنے گا کہ وہ پست کو بلند کر دے گی اور بلند کو پست کرنے والی ہوگی۔ یہ قیامت جو ہے پست کو بلند کرنے والی اور بلند کو پست کرنے والی ہوگی، یعنی دنیا کی زندگی میں جو اپنی طاقت کے نشے میں مطلب گم ہے، وہ وہاں پر ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ دنیا کی نظر میں، یا دنیا کی زندگی میں جو اپنی طرف سے بڑے باعزت ہیں، وہ وہاں پر وہ رسوا ہو جائیں گے، جبکہ جو دنیا کی زندگی میں جو تھوڑے سے کم تر ہیں، لیکن وہ اللہ کی ان باتوں کے اوپر یقین کر کے اس کے مطابق اپنے آپ کو انہوں نے مینٹین کیا، تو وہاں پر ان کے درجے جو ہیں وہ بلند ہو جائیں گے۔ تو دنیا کے
مقابلے میں وہاں پر ایک پورا اکھاڑ پکاڑ ہو جائے گا، رتبے کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے۔ ذلت و خواری جو ہے وہ دنیا میں جس کو ہم کمتر کہتے ہیں، وہاں پر ان کو عزت و تکریم سے رکھا جائے گا یا دیکھا جائے گا، یا اس طرح سے ان کو رحمت ہوگی اللہ کی۔ اور جو دنیا میں اونچے مقاموں پر ہیں وہاں پر وہ پست مقاموں پر ہوں گے۔ تو یہ ایک تو اس اعتبار سے ہے کہ دنیا میں جو تم اپنی طاقت کے نشے میں ہو، یا دنیا میں تم اپنا جو یہ گھمنڈ جو ہے تمہارا، ہر طرح کے اس طرح کے معاملات جو ہیں، ظلم کرنے والے جو ہیں، لیکن آخرت میں تمہارا وہاں پر بالکل دیکھو کہ الٹ ہوگا۔ جس کو تم نیچ سمجھتے ہو دنیا میں، وہ تو مطلب بہت بلند اور اعلیٰ اور رفع رتبوں پر وہاں پر ہوں گے۔ اگر اس آیت مبارکہ کو اگلی کچھ ایک دو آیات کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، تو پھر اگلا جو ہے وہ قیامت کی ہولناکی اور قیامت کے دن جو تباہی ہوگی وہاں پر زمین اور آسمان جو ہے وہ، تو اس اعتبار سے ہے کہ ہر چیز کو وہ تہ و بالا کر دے گی، الٹ پلٹ کر دے گی، پست کو بلند اور پست کو بلند کو پست کر دے گی۔ یعنی ایک آسیلیشن ہوتی ہے، وائبریشن ہوتی ہے۔ جب وائبریشن ہوتی ہے ویوز کی طرح سے جب چلتی ہے کوئی چیز، تو وہ اوپر نیچے کو ٹریول کرتی ہے، کبھی وہ اوپر جاتی ہے، کبھی وہ نیچے جاتی ہے۔ تو تل پٹ کر دینا، بالکل الٹ پلٹ کر دینا، بالکل مطلب جھنجھوڑ کر رکھ دینا جو ہے، اس طرح سے کہ وہ قیامت کا منظر جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بالکل ہر چیز جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جائے گی، الٹ پلٹ جائے گی، تباہ و برباد ہونے کی طرف یہ اشارہ کرتی ہے۔ اذا رجت الارض رجا، جب ہلائی جائے گی زمین، سخت ہلایا جانا یعنی زمین کو سخت جھنجھوڑ دیا جائے گا، زمین میں اوپر سخت زلزلے آئیں گے۔ زلزلے عام طور پر جب زلزلے ہمارے یہاں پر آتے ہیں، گو کہ بہت بڑے بڑے اور بہت وسیع رقبے پر بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ چند کلومیٹر یا چند سو کلومیٹر کے ایریا میں اس کا زلزلے کا اثر ہوتا ہے۔ وہ اس قدر وہ قیامت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس قدر معمولی سا جھٹکا جو ہے وہ زلزلے کا ہم دیکھتے ہیں دنیا کی، ہماری مطلب زندگی میں ہم نے کئی زلزلے جو دیکھے، لیکن وہاں پر اس قدر بڑا اور اس قدر وہ شدت کے ساتھ ہوگا کہ پوری کی پوری زمین جو ہے وہ دہل جائے گی، پوری کی پوری زمین جو ہے اس کو جھنجھوڑ دیا جائے گا۔ تو پوری زمین کے اوپر زبردست قسم کے زلزلے آئیں گے، جس سے پوری زمین جو ہے وہ سخت جھنجھوڑ دی جائے گی۔ وہ بست الجبال بسا، اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ، بسا خوب ریزہ ریزہ کیا، یعنی ریزہ ریزہ کر مٹی اور غبار کی طرح، جیسا کہ ابھی آگی آیت میں فکانت حباء منبثا، پس وہ ہو جائیں گے غبار کی طرح پھیلا ہوا، پھر وہ اس طرح سے ہو جائیں گے پہاڑ جیسے پھیلا ہوا غبار ہوتا ہے۔ تو پہاڑ جو ہے وہ بھی جب اس آسمانوں کے اوپر، پچھلی سورہ مبارکہ میں ہم نے دیکھا کہ آسمانوں کے اوپر تم دیکھو گے کہ مطلب سخت و سرخ ہو چکے ہوں گے۔ پچھلی سورہ میں ہم نے دیکھا کہ اس آسمانوں کے اوپر بھی ایک بہت بڑے پیمانے کی تباہی اور بربادی کے منظر ہوں گے، جو کہ سرخ آگ جو ہے ہر طرف نظر آئے گی، اور اسی طرح سے زمین کے اوپر بھی ہلچل ہوگی، اور ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑے گی۔ اور پہاڑ جو اتنی مضبوط قائم ہے، جیسا کہ کئی دفعہ پہلے ذکر ہوا، تو پہاڑ تو سامنے نظر آنے والے ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کیل کسی لکڑی میں ٹھونکا گیا ہو، تو کیل کا جو اوپر اس کی جو ٹوپی یا اس کی کیپ جو نظر آتی ہے، بالکل چھوٹا سا حصہ، اس کی جڑ جو ہے وہ کتنی گہرائی میں اندر جو لکڑی میں جو ہے وہ ٹھونکی گئی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے پہاڑ ہیں، باہر اوپر سے نظر آنے والے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا پہاڑ ہے، وہ بالکل ایک معمولی سا حصہ ہے زمین کے اندر، تو اس کی جڑوں کے اندر وہ پوری طرح سے پیوست ہے۔ اور جب اس پہاڑ کو پورا اکھاڑ کر پھینک باہر ہو جائے گا، اور پھر وہ اس طرح سے ریزہ ریزہ ہو جائے گا، جس طرح سے غبار ہوتا ہے، جس طرح سے گرد و غبار اڑ رہا ہوتا ہے، اس طرح سے ان کی حالت کیفیت ہو جائے گی۔ تو یہ آیات متشابہات میں سے ہیں۔ اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ جب یہ واقعہ رونما ہوگا تو یقیناً 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 ہمارے سامنے ہوگا، لیکن ہماری آج کی سائنٹیفک ریسرچ، ہمارا نالج، جو بھی ہمیں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہمیں کچھ معلومات ملتی ہیں، ان ساری معلومات سے یہ کوئی دو رائے نہیں، پوری طرح سے یہ ثابت ہوتا ہے، یا پوری طرح سے ہماری مادی جو علوم ہے وہ بھی اس کے اوپر
پوری طرح سے ایک یقین رکھتے ہیں کہ یہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ یہ پوری کائنات جو ہے وہ لپیٹی جائے گی، اور زمین جو ہے اس طرح سے اس کے اوپر معاملات ہوں گے، اور اس طرح سے پوری اکاڑ پکاڑ اور اس میں بڑے سخت قسم کے ماحول ہوگا۔ اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپ اگر پاکستان نے جو اٹامک آپ نے وہ جو کیا تھا، ایکسپیریمنٹ کیے تھے، اس کی اگر کبھی مووی دیکھیں آپ، تو انہوں نے ہزاروں کلومیٹر زمین کے اندر اپنا جو بھی اٹامک جو ایکسپلوژن تھا وہ کیا تھا، تو اس کے نتیجے میں وہ پہاڑ جو ہے وہ کس طرح سے پورا پہاڑ جو ہے وہ ایسے لرز کر اس میں سے گرد و غبار جو ہے وہ اڑا تھا۔ تو یہ تو ایک انتہائی معمولی اور انتہائی چھوٹا سا ایک انسیڈنٹ جو انہوں نے کیا تھا کچھ تجربات حاصل کرنے کے لیے، تو اس کا یہ نتیجہ ہوا۔ اور اگر قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا تو اس وقت کس قدر بڑے لیول پہ ہوگا، یہ ہمارے لیے یہاں پر اندازہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اب وہ قیامت کا دن جب واقع ہو جائے گا، جس کے واقع ہونے کو کوئی جٹلا نہیں سکے گا، کوئی اس سے منہ نہیں پھیر سکے گا، اور وہاں پر کیا حالت ہوگی کہ ہر چیز جو ہے تہ و بالا ہو جائے گی، تلپٹ ہو جائے گی، الٹ پلٹ دی جائے گی، اور زمین کو سخت جھنجھوڑ دیا جائے گا، اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ اس طرح سے ہو جائیں گے وہ پہاڑ جیسے کہ وہ اڑتا پھرتا غبار ہو۔ تو اس دن جو ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تو تم ہو جاؤ گے تین اقسام کے، تمہیں تین گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، یا تم تین گروہوں میں اپنے آپ کو وہاں پر بٹا ہوا پاؤ گے، یا تین گروہ وہاں پر تم دیکھو گے لوگوں کے بڑے بڑے۔ اور تین گروہ کون سے ہیں؟ ان تینوں گروہ کا ہمیں تذکرہ ملے گا۔ ان میں سے دو گروہ جو ہیں، جیسا کہ میں نے کہا تھا، سورہ رحمان کا آخری رکوع جو ہے وہ اپنے اپنے پس منظر میں ہم رکھیں گے تو بڑی آسانی سے ہم کور کریں گے کہ سورہ رحمان کے اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر جب محفل ہوگی، اللہ کے حضور سب جب حاضر ہوں گے، تو وہاں پر تین گروہ ہوں گے۔ اس کا منظر نامہ کچھ ایسا ہوگا، یقیناً اس کی اصل شکل و صورت جو ہے وہ تو ہم قیامت کے روز دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آگے ایک گروہ اللہ کے عرش کے پاس ہی آگے ایک گروہ ہوگا، جو کہ بالکل اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا، جو بالکل ہی جو کہ مقربین کا گروہ ہوگا، مقربین قریب کیے ہوئے، جو اللہ کے قریب گروہ ہوگا، وہ گروہ ہوگا۔ اور اس کے پیچھے پھر جو ہے دو دو گروہ اور ہوں گے، ایک رائٹ سائڈ میں اور ایک لیفٹ سائڈ میں۔ رائٹ سائڈ والا جو ہے اصحاب الیمین، اور لیفٹ سائڈ والا اصحاب شمال۔ ٹھیک ہے، تو رائٹ سائڈ والے جو ہیں وہ لوگ ہوں گے، آگے جا کے ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں تھوڑا، کہ جو جنت میں جانے والے ہوں گے۔ آگے جو گروہ ہے وہ تو یقیناً اللہ کے مقربین کا ایک گروہ ہوگا۔ پیچھے رہنے والے جو ہے، یا پیچھے والے جو دو گروہ ہیں، ان میں بھی رائٹ والا جو ہے وہ ہوں گے جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے ہوں گے، اور جنت میں جانے والے ہوں گے۔ اور دوسرا جو گروہ ہے بائیں ہاتھ والا، لیفٹ سائڈ والا، وہ جہنم میں جانے والے لوگوں کا ایک گروہ ہوگا۔ تو ان تینوں گروہوں کے بارے میں آگے جا کر ملے گا۔ آج کے سبق میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو آج کا سبق ہم مکمل کریں، اگر جیسا کہ کوشش کریں گے ہم پہلا رکوع جو ہے اس کا مکمل کرنے کی، تو اس میں جو پہلے دو گروہ ہیں ان کے بارے میں تذکرہ ہوگا، مقربین کا گروہ اور دوسرا صالحین کا یا اصحاب الیمین کا۔ تو یہ تینوں گروپ کا پہلے ہمیں انٹروڈکشن ملے گا کہ یہ تینوں گروپ کون سے ہیں، ان کی تقسیم کیا ہے، اور پھر اس کے بعد پہلے مقربین جو ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کرے گا کہ مقربین کون لوگ ہیں، اور ان کی کیا جنت میں کیا کیفیت ہوگی، اور اس کے بعد اصحاب الیمین جو ہے وہ کون سے لوگ ہیں، اور ان کی جنت میں ان کو کیا فیسلٹیز جو ہیں وہ دی جائیں گی۔ تو کافی سارا ہم نے پچھلی سورہ مبارکہ میں کور بھی کر لیا ہے، تو لہٰذا جب ہم پڑھیں گے اسے تو یقیناً ہمیں تازہ بھی ہوتا چلا جائے گا، اور ہم آگے بھی بڑھتے جائیں گے آسانی سے انشاءاللہ۔ تو واپس آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 7 سے، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم ہو جاؤ گے تین اقسام، تم تین گروہوں میں اپنے آپ کو تقسیم پاؤ گے، یا اللہ تعالیٰ تین گروہوں میں وہاں پر تقسیم ہوگے، سارے جو لوگ ہیں ان کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ پہلا گروہ جو ہے اصحاب المیمنہ، ما اصحاب المیمنہ، پس دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہوں گے دائیں ہاتھ والے۔ پہلا گروہ جو ہے وہ اصحاب الیمین ہوگا، دائیں ہاتھ والا گروہ، اور دائیں ہاتھ والا گروہ جو ہے وہ کیا ہی
خوبصورت گروہ ہوگا، کیا ہی وہ اعلیٰ عرفہ اور یا کیا ہی وہ اچھی کیفیت میں یا اچھے اخلاق کا یا اچھی جگہ وہ گروہ جو ہے وہ کیا ہوگا۔ دائیں ہاتھ والے کے دائیں ہاتھ والوں کا کیا کہنا، یہ ایک ان کی شان جو ہے وہ بیان کرنے کا ایک انداز ہے۔ اور یمین جو ہے دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، رائٹ سائڈ کو کہتے ہیں، یہ قوت کی بھی نشانی ہے، عزت و تکریم جو ہے اس کے لیے بھی یمین اور شمال جو ہے یہ دونوں کے بالکل اپوزٹ ہیں۔ یمین جو ہے وہ ایک تو رائٹ ہینڈ کو کہتے ہیں، طاقت کا جو محور ہے یا طاقتور جو ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ دایاں ہاتھ جو ہے وہ بائیں ہاتھ کی نسبت زیادہ طاقت رکھتا ہے پکڑنے کے اعتبار سے، زور بازو کے اعتبار سے بھی، اور اس کے علاوہ عزت و تکریم اور بلند مرتبہ ہونے کا بھی اس میں سینس ملتا ہے۔ کسی کو زیادہ عزت دینی ہوتی تھی جب عرب میں تو اس کو رائٹ سائڈ میں اپنے جگہ جو ہے دی جاتی تھی، تو اس اعتبار سے یہ زیادہ باعزت گروہ، زیادہ طاقت میں گروہ، یا زیادہ قابل احترام گروہ، یا زیادہ اچھی حالت میں ہونے والا یہ جو گروہ جو ہے وہ ہوگا دائیں ہاتھ والے کے، ان کا کیا ہی کہنا۔ وہ اصحاب المشأمتی، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ، افسوس کے کیا ہی برے حال میں ہیں بائیں ہاتھ والے، کہ دائیں ہاتھ کے بالکل الٹ بائیں، کہ وہ وہاں پر ذلیل و خوار ہونے والے، جنت کا ان کے پاس ایک پاس جو ہے وہ ہو، سوری، جہنم کا ایک پاس جو ہے ان کے اوپر پاس ہوگا، کیونکہ وہ جہنم کی طرف ہی وہ سفر کرنے والے ہیں، تو وہاں پر وہ ذلت اور رسوائی میں ہوں گے۔ اصحاب الجمین جو ہے وہ تو طاقت میں اور عزت والی جگہوں پر ہوں گے، جبکہ اصحاب الشمال جو ہے وہ وہاں پر ذلت اور رسوائی والی جگہوں پر ہوں گے۔ اور پھر تیسرا گروہ جو ہے والسابقون السابقون، اور سبقت لے کے جانے والے، وہ تو آگے بڑھنے والے ہی ہیں، سبقت لے کر جانے والے، جو سبقت لے کے جانے والے یعنی جو سب سے پہلے آگے بڑھنے والے تھے دین میں، جیسے ہی اللہ کا حکم کوئی بھی ان کے پاس پہنچا تو لپک کر اس کی طرف وہ بڑھے، اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اور اس کو اپنے اس کے اوپر انہوں نے لبیک کہا، انہوں نے سوچنے کا بھی وقت ضائع نہیں کیا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، یہ کرنا چاہیے نہ کرنا چاہیے، ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، ہم اس کو کیسے کریں گے، کب کریں گے، وہ مطلب پلاننگ کریں، یہ وہ نہیں۔ جیسے ہی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا، ویسے ہی انہوں نے اس کو لپک کر لبیک کہہ کر اس کے اوپر انہوں نے اپنا جو سر تسلیم خم کرتے ہوئے آگے بڑھے، اور بغیر کسی مطلب سوچ کے یا بغیر کسی وقت ضائع کیے انہوں نے اس کو کر دکھایا، جو اللہ نے حکم دیا انہوں نے وہ کر دکھایا۔ تو سابقین جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے نیکیوں میں جو سبقت لے جانے والے اچھے کاموں میں جو سب سے آگے بڑھ بڑھ کر نیک کام کرنے والے ہیں، اور یہ اصحاب الجمین اور یہ سابقین جو ہے سابقین کا ہی آگے ہے، اولئک المقربون، وہی لوگ ہیں جو سب قریب کیے ہوئے ہیں، جیسا کہ پہلے دیکھا کہ سب سے آگے گروہ جو ہے وہ مقربین کا ہوگا، تو اولئک المقربون، یہ مقربین کا یہ وہ گروہ ہے جو اللہ کے قریب، اللہ کی رحمت کے قریب قریب ہوں گے، یا اللہ کے عرش کے قریب ہوں گے، اللہ کے سائے میں ہوں گے، اللہ کی عرش کے سائے میں وہاں پر ہوں گے۔ تو یہ سابقین جو ہیں یہ در حقیقت مقربین ہوں گے، سابقین سبقت لینے والے ہر نیکی کے کام میں، اور اسی وجہ سے ان کے اس سبقت لینے کے اس عمل کی وجہ سے وہ قیامت کے روز مقربین میں شامل ہوں گے، اللہ کا قرب جو ہے ان کو نصیب ہوگا۔ جی، اب یہ سابقین جو ہیں یا مقربین، سابقین اور مقربین دونوں ایک گروہ کے دو نام کہہ لیں۔ سابقین اس کے لیے کہ وہ سبقت لے جانے والے دنیا میں، اور مقربین اس لیے کہ آخرت میں اس یوم حشر میں وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ سابقین اور مقربین جو ہیں ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو سب سے پہلے جنتوں میں داخل کرے گا، جو کہ نعمتوں والی ہوگی، اور وہ مقربین کا گروہ جو ہے ثلۃ، بہت بڑا گروہ ہوگا، من الاولین، پہلے لوگوں میں سے، وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے ہوں گے وہ پچھلے لوگوں میں سے۔ یہ مقربین جو ہیں پہلی جماعتوں میں سے، یہ پہلے لوگوں میں تعداد میں زیادہ ہوں گے، اور بعد میں آنے والے پچھلے لوگوں میں سے
تعداد میں کم ہوں گے۔ یہ اولین اور آخرین ہم یہاں پر دو الفاظ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہی اولین اور آخرین جو ہے وہ اصحاب الجمین کے بارے میں بھی آگے جا کر ہمیں ملے گا۔ تو اولین کا کیا مطلب ہے؟ اردو کے اعتبار سے اگر ہم ترجمہ کریں تو آسانی سے ہمیں سمجھ لیں گے۔ اولین اول آنے والے، پہلے آنے والے، شروع میں آنے والے، اور آخرین آخر میں آنے والے، بعد میں آنے والے، پچھلے لوگ جو پچھلے ہم کہتے ہیں، یا پیچھے رہ جانے والے۔ پیچھے رہ جانے والے جو ہیں وہ بعد میں پہنچتے ہیں، تو اس اعتبار سے آخرین جو ہے وہ بعد میں آنے والے یا آخر میں آنے والے یا پچھلے لوگ جو ہیں، اور اولین جو ہیں وہ پہلے۔ اب یہ مقربین کا گروہ جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پہلے لوگ تھے، جو پہلے گزر چکے یا پہلے جو آئے لوگ، اس میں ان لوگوں میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی، اور بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہوگی۔ پہلے آنے والے اور بعد آنے والے، اس کو جسٹ ہم اپنے سمجھنے کے لیے کہ پہلے شروع میں جو لوگ تھے اس وقت کی تعداد کے اعتبار سے اگر وہ تھے تو ان کا پرسنٹیج یا ریشو جو ہے وہ کافی زیادہ تھی بنسبت اس کے بعد میں۔ پہلے آنے والوں میں سے اگر 100 میں سے بالفرض جو 50 لوگ جو ہیں وہ مقربین میں شامل تھے، 50 لوگ ایسے تھے جو نیک کام کرنے والوں میں، کہ 50 لوگ 100 میں سے، مثال دے رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، صرف سمجھنے کے لیے کہ پہلے آنے والے اور بعد میں آنے والے لوگوں کی کیا ہے واقعی اصل حقیقت، جو اللہ جانتا ہے، واللہ عالم بالصواب، کہ پہلے جو لوگ تھے ان 100 لوگ تھے اگر، تو ان 100 میں سے 50 لوگ تو ایسے تھے جو تھے مقربین میں شامل تھے، جو کہ جیسے ہی اللہ کو حکم ملتا ویسے ہی لپک کر وہ اس کو لبیک کہتے اور اس کو کر گزرتے۔ جبکہ بعد میں آنے والا گروہ جو ہے 100 لوگوں کا اگر گروہ تھا تو اس میں سے ہو سکتا ہے کہ 5-7 لوگ، بہت تھوڑے سے لوگ جو ہیں ان 100 میں سے، باقی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے کم لیول پہ رہے۔ تو اس اعتبار سے یہ اولین اور آخرین میں، اولین میں زیادہ تعداد اور آخرین میں بعد میں آنے والے سے میں کم تعداد، تو اس اعتبار سے اگر ہم نے دیکھ لیا تو ایک اولین کیا ہے اور آخرین کیا ہے، اور کم تعداد اور زیادہ تعداد سے کیا مراد ہے، کہ پہلے گروہوں میں ان کی تعداد زیادہ تھی، بعد میں آنے والے گروہ جو ہیں ان میں ان مقربین کی تعداد جو ہے وہ کم ہوگی۔ اب یہ اولین اور آخرین گروہ جو ہے یہ کون سے ہیں، اس کے بارے میں علماء کی مختلف رائے ہے۔ عام طور پر 3 رائے جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تینوں رائے جو ہے وہ درست ہوں اپنی اپنی جگہ پر۔ ایک رائے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ آئے، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ اولین ہیں، یہ پہلے آنے والے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ آگے، وہ اولین کا گروہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر بعد میں قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں وہ آخرین ہوں گے۔ تو اولین جو ہے کیونکہ ان کی تعداد ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں سال سے، کب سے یہ سلسلہ جو چل رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہزاروں بلکہ لاکھوں انبیاء آئے، اور ان کی امتیں اور ان کی قومیں سارے جو ہیں، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ ایک بڑی تعداد بنتی ہے، اور اس میں مقربین جو ہیں وہ بڑی تعداد میں ہوں گے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، اور اس کے بعد قیامت جو ہے وہ بالکل قریب آ لگی کہہ لیں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اب قیامت تک جو ہے وہ تعداد کے اعتبار سے پچھلی جو امتیں تھیں نبیوں کی، اس میں تعداد کے اعتبار سے اس سے کم ہوگی، تو لہذا اس اعتبار سے کچھ علماء کا یا کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اولین سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ ہیں ان میں جو مقربین جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے، اور بعد میں آنے والے جو ہیں ان میں کم ہوں گے۔ دوسرا جو ہے گروہ، دوسرا ایک رائے جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جتنے نبی ہیں گزرے ہیں، وہ ہر نبی کی امت جو ہے ان میں اولین اور آخرین، یا ان میں مقربین جو ہیں وہ شروع کے دور میں زیادہ ہوں گے اور بعد میں کم ہوں گے۔ اور اس کی بھی ہمیں تھوڑی سی سمجھ آتی ہے، بہت ساری قومیں جن کے بارے میں ہم نے تذکرہ دیکھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، تو جو ان کی ہلاکت سے پہلے ان کو، اس نبی کو اور ان کے جو پیروکار ہیں ان کو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم ہوتا، تو وہ بہت تھوڑی سی تعداد میں ہوتے لوگ جو ہجرت کر جاتے تھے اس نبی کے ساتھ دوسرے مقام پر۔ تو وہ تھوڑی سی تعداد میں لوگ ہوتے تھے جو مقربین میں شامل کہہ لیں ہو گے، تو جو نبی کے ساتھ ہجرت کر کے بعد میں جا کر
مطلب دوبارہ سے جب وہ آگے پلنا بڑھنا شروع ہوئے، دوبارہ سے ان کی آبادی جب بڑھنی شروع ہوئی، تو پھر آہستہ آہستہ گریجولی جا کر وہ پھر ان میں وہی برائیاں جو ہے آنی شروع ہو گئی، پھر ان میں شرک کی آمیزش بھی شروع ہو گئی، اور دوسری معاشرتی اور معاشی برائیاں جو ہے وہ بھی اس میں پنپنا شروع ہو گئی، کہ شروع کے لوگ جو ہے وہ زیادہ قریب تھے ان نبیوں کے، اس اعتبار سے وہ زیادہ قریب تھے مطلب اللہ کے قرب حاصل کرنے والے، کیونکہ وہ زیادہ دل جمی سے، زیادہ خشوع و خضوع سے، زیادہ شدت کے ساتھ وہ نبی سے اور اللہ سے محبت کرنے والے تھے، بنسبت کے بعد میں آنے والے لوگ جن میں برائیاں اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ بڑھتے چلے گئے، جس کی وجہ سے برائیوں میں لٹے پٹے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے تعداد میں، اور اللہ کا ڈر خوف رکھنے والے جو ہیں وہ تعداد میں کم ہو گئے۔ تو ہر نبی کی امت جو ہے اس میں اولین اور آخرین کا دوسرا ایک رائے جو ہے وہ ہے، اور تیسری رائے یہ ہے، یہ امت محمدی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں ہے کہ امت محمدی میں جو پہلے لوگ جو ہیں ان کے وہ جو ہے وہ مقربین میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی، مقربین کی، اور جیسے جیسے اب وقت گزرتا جا رہا ہے تو مقربین کی تعداد جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سب سے بہترین دور جو ہے وہ اس وقت کا صحابہ کرام کا دور ہے، اور اس کے بعد آنے والوں کا دور جو ہے وہ اس دوسرے نمبر پر، اور اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا دور جو ہے وہ بہترین دور تھا اسلام کے اوپر مطلب پیرا ہونے کا، یا اسلام کے پورے جو خد و خال ہیں ان کے اوپر میکسیمم جو ایفرٹ جو کی انہوں نے، لیکن بعد میں پھر جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا تو ایمان میں کمزور ہوتے چلے گئے لوگ، تو شروع کے دور میں جو ہے وہ مقربین جو ہیں وہ زیادہ تھے، بعد میں آنے والے وقتوں میں مقربین کی تعداد کم ہو گئی دوسرے لوگوں کی نسبت۔ سوچتے یہ تناسب جو ہے یہ شروع کے لوگوں میں زیادہ تھا مقربین کا، اور بعد میں آنے والے لوگوں کا میں مقربین کا تناسب جو ہے وہ کم ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے یہ تناسب جو ہے کم اور زیادہ ہونا، وہ بھی اولین اور آخرین بھی، اور اس کے تین گروہ جو ہے وہ بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، واللہ عالم بالصواب۔ تو یہ بڑی جماعت ہوگی، مقربین کی ایک بڑی جماعت جو ہے وہ اولین پہلے آنے والے لوگ جو ہیں ان میں زیادہ ہوگی، وقلیل من الآخرین، اور بعد میں آنے والے یا پچھلے لوگ جو ہیں ان میں بنسبت وہ کم ہوں گے۔ علی سرر موضونہ، اب یہ مقربین جو ہیں یہ جنت میں ان کی کیا کیفیت ہوگی، یا کیا ان کو فیسلٹیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جائیں گی، اس کو سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں جو ہیں ہماری جانی پہچانی جو چیزیں ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے ہمیں دے رہا ہے، اس کی اصل کیفیت اور اس کا اصل ضرور، اور اس کا اصل جو اس کی راحت اور آسودگی ہے اس کا اندازہ تو ہم یہاں پر نہیں کر سکتے۔ بہرحال علی سرر موضونہ، وہ ایسے تختوں پر ہوں گے جو سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے، یعنی سونے کے تاروں کے اوپر، سونے کے تاروں کی نقش و نگار اور اس کے نگینے وغیرہ جڑے ہوئے، یعنی کہ بہترین قسم کے وہ تخت ہوں گے، ان کے جو کرسیاں یا ان کے جو چبوترے جہاں پر وہ آرام کریں گے، یا جہاں پر وہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے یا لیٹے ہوئے ہوں گے، تو وہ سونے سے جڑے ہوئے یا سونے کے تاروں سے کشید کیے ہوئے، نقش و نگار کیے ہوئے ان کے اوپر ہوں گے تخت جو ہے، متکئین علیہ متقابلین، سب ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ان پر، سب ایک دوسرے کی طرف متقابلین، ایک دوسرے کی طرف سامنے بیٹھنے والے ہوں گے، یعنی ایک ایسی محفل ہے جس میں کچھ دوست جو ہیں، جو اصحاب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر، ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کر کے نہیں بلکہ منہ کر کے ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ایک مجلس کا ایک ہمیں یہ ایک سینیریو جو ہے نظر آتا ہے کہ کس طرح سے وہ بہترین سونے سے جڑے ہوئے، سونے کی تاروں سے بنے ہوئے جو تخت ہیں، یا جو ان کے صوفے ہیں، یا بہترین جو جہاں پر گدے، جہاں پر وہ تخت نشین ہوں گے، اور ایک دوسرے کے سامنے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، وہ چکر لگائیں گے ان پر ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جانے والے ہیں، ایسے نو عمر لڑکے وہاں پر غلمان جو پہلے اس کا تذکرہ ہوا، نو عمر لڑکے جو وہاں پر خدمت گزار ہوں گے ان جنتیوں کے، وہ اسی طرح سے نو عمر رہیں گے، وہ اپنی عمر میں، اپنے خد و خال میں، اپنی جسامت میں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اسی طرح سے وہ نوجوان یا نو عمر رہیں گے، جو کہ وہاں پر ان کی خدمت پر معمور ہوں گے ان جنتیوں کی۔
بے अकवाब व अबारीक, वो आब खूरों के साथ, आब खूर जैसे कुछ जग कहते हैं जिसमें पानी वगैरह जो है वो सर्व किया जाता है, वो अबारीक, और सराही, सराही भी एक पानी और मशरूब जो है उसको सर्व करने के लिए एक बर्तन है, जो कि एक वीआईपी टाइप जो है, एक खूबसूरत जो है, खूबसूरती के एतबार से। वकासिन, कास जो है वो शराब से जब बड़ा हुआ जो प्याला जो है उसको कहते हैं। ऐसा प्याला जिसमें शराब जो है वो भरी गई हो। तो आबखोरों के साथ और सराहियों के साथ और लबरेज जाम, यानी शराब से बड़े हुए जाम जो है वो वहां पर उनको पेश किए जाएंगे। मिन माइन, माइन जो है वो बहता हुआ चश्मा जो है, यानी बहते हुए चश्मों की सादा शराब जो है बहते हुए चश्मों से हासिल की जाएगी। उसको फिर अकवाब यानी जग्गों में, जग में और सुराहियों में सर्व किया जाएगा, और शराब से भरे हुए जाम जो है वो वहां पर पेश किए जाएंगे उन जन्नतियों को। ये शराब जो है वो कैसी होगी? ला युसद्दाऊन, नहीं वो सरदर्द में मुब्तला किया जाएंगे, अनहा, उससे, उस शराब से। वला युनसिफून, युनसिफून, और ना ही वो मदहोशी में मुब्तला होंगे। वो शराब जो है जिस तरह से दुनिया के जो नेगेटिव असरात हैं उनसे बिल्कुल पाक होगी। उनके शराब पीने से ना तो सर में दर्द होगी, और ना ही मदहोशी होगी, ना ही कोई गुनाह की तरफ, ना ही वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। यानी वो उसको लज्जत और राहत और फरहत जो है वो जरूर देगी, लेकिन नशा जो है, जो कि दुनिया की शराब जो देती है, उस तरह से नशा उसमें नहीं होगा। और इससे पहले कई दफा हम तज़किरा कर चुके कि दुनिया के अंदर जो लोगों के जज्बात और एहसासात हैं, जितने भी आला दर्जे के लोग हों, उनमें कुछ ना कुछ दुनिया के बारे में कुछ ना कुछ चाहत जो है वो जरूर रहती है। अपनी औलाद से मोहब्बत जो है वो एक अलग रखती है। अपनी रोजी जो है उसके साथ एक अलग तरह का लगाव रहता है। फल जो है खाने, उसकी एक भूख जो है वो एक अलग सी रहती है। लेकिन वहां पर ये सारी चीजें, दुनिया में जो जैसे जज्बात होते हैं वैसे जज्बात वहां पर नहीं होंगे, वो अलग होंगे। वहां पर कोई लालच और तमा या इस तरह का कोई मैटर नहीं होगा। वहां पर जो भी अल्लाह ताला की तरफ से होगा वो नेमतों के तौर पर होगा। वो उनकी राहत के लिए और उनकी फरहत के लिए और उनकी उनकी दिल लगी के लिए होगा सारा कुछ। उसमें कोई दुनिया के जैसे जज्बात हैं, जैसे कि हूरों का और औरतों का जिक्र आता है, तो उस तरह के जज्बात जो दुनिया में हमारे जहनों में उभरते हैं, वहां पर ऐसे कोई जज्बात भी नहीं होंगे। बहरहाल वहां पर ताज़ा जारी जो शराब के चश्मे होंगे, जो कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेंगे उन उन जन्नतियों के ऊपर, ना ही सर दर्द का और ना ही कोई मदहोशी होने वाला। तो इस तरह की शराब के जो भरे हुए जाम जो है सराहियों में और जगों में उनको पेश की जाएगी और उनको सर्व की जाएगी। वो गिलमान जो है, वो नौमर लड़के जो हैं, वो उनको पेश करेंगे। वफा की हतम मिम्मा यतखय्यरून, और फल, और उनको ऐसे फल वहां पर मैसर होंगे, मम्मा यतखय्यरून, जिससे उस जिस जो वो पसंद करेंगे, यानी उनके पसंदीदा जो फल हैं मुख्तलिफ तरह के, वो वहां पर उनको मुहैया होंगे या पेश किए जाएंगे, मुयसर होंगे। व लहमिन तैरिम मिम्मा यश्ताहून, और गोश्त परिंदों का, उससे जो वो सब चाहेंगे, यानी उनके मनपसंद गोश्त, उनके मनपसंद परिंदों के गोश्त या परिंदों के गोश्त, और जो भी वो पसंद करेंगे वो वहां पर उनको मुयसर होंगे। ये तकरीबन काफी सारी आयतें हमने पिछली सूरह मुबारका में अभी करीब करीब ही पढ़ी हैं। वहूर, वहूर आइन, और मोटी मोटी आंखों वाली हूरें होंगी वहां पर। अब यहाँ पर बढ़ते बढ़ते हमारी सिर्फ याद दहानी के लिए तज़किरा करते चलें, आगे जाकर आएगा भी कि दो तरह की उलमा का ख्याल है कि दो तरह की वहाँ पर औरतें जो है वो वहाँ पर होंगी। एक जो है वो हूरुन ईन, जिसको हूर ऐन जो है वो कहते हैं, मोटी मोटी वाली आंखों वाली हूरें। वो तो खास तौर पर अल्लाह ताला जो है वो तख्लीक करेंगे जन्नतियों के लिए, जिनका उससे पहले कोई पस मंजर नहीं होगा। वो सिर्फ जन्नतियों के लिए अल्लाह ताला जो है वो तख्लीक करेंगे। और दूसरी औरतें जो हैं वो जो दुनिया में जो नेक और पाकबाज औरतें हैं, जो कि हिसाब किताब अपना जो है वो मंजिलें तय करके जन्नत में जाएंगी, तो ज़ाहिर है उनको भी उनके शौहर या उनके भी जोज जो है वो वहाँ पर बनाएंगे कि, तो वो दूसरी औरतें जो हैं वो हो सकती हैं, वो भी होंगी। तो दोनों तरह के रवैये जो है या दोनों तरह का पहलू जो है वो उलमा जिक्र करते हैं, और हमें वो मतलब मिलते हैं इसमें आगे। भारत, और मोटी मोटी आंखों वाली हूरें होंगी का अमसाल लुअलुइम मकनून, का अमसाल लुअलु, लुअलु
جیسے کہ موتی ہوں، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ایسی موٹی موٹی ہوں گی کہ جیسے کہ موتی ہوں ان کے المکنون، جو کہ چھپا کر رکھے ہوئے، یعنی کہ بغیر مطلب گرد و غبار کے چمکتے ہوئے موٹے موٹے موتیوں جیسی آنکھوں والی وہ حوریں ہوں گی۔ یہ ان کی خوبصورتی کا تذکرہ کرنے کا ایک انداز ہے۔ جزاء بما کانوا یعملون، بدلہ ہے یہ مقربین کو اس چیز کا بدلہ ہے جو وہ عمل کرتے تھے دنیا میں۔ دنیا میں جس طرح سے وہ لپک لپک کر اللہ کی باتوں کے اوپر عمل کرتے تھے، اللہ کے احکامات کو لبیک کہتے ہوئے اس کے اوپر مطلب سر تسلیم کرتے تھے، تو ان کے اس عمل کے بدلے کی وجہ سے ان کو یہ اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں جنت میں۔ لا یسمعون فیہا لغوا، نہیں وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو، کوئی بےہودہ گفتگو، ولا تعصیما، اور نہ ہی گناہ میں ڈالنے والی باتیں۔ وہ وہاں پر کوئی بےہودہ گفتگو اور گناہ میں ڈالنے والی باتیں نہیں سنیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی لوگ گفتگو کرے یا سنے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ارد گرد جو ہے بہت ساری ایسی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، کوئی ایک دوسرے کی غیبت کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بر رہا ہے، کوئی الزام لگا رہا ہے، کوئی گل گپاڑے کر رہا ہے، کوئی مطلب اس طرح سے سارا، تو ایسی بے چینی اور ایسے ماحول جو ہے آلودہ قسم کا ماحول ہمیں دنیا کا مختلف انداز سے ملتا ہے۔ بے شک آپ اس کا حصہ نہ بھی بنے، آپ غیبت گو کہ ایک بڑا مشکل کام ہے، غیبت سے بچنا، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو ہم اگر کوشش کر کے غیبت نہ بھی کریں تو ہم دیکھیں گے اپنے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں کس طرح سے غیبت کر رہے ہیں، کس طرح سے الزام لگا رہے ہیں، کس طرح سے فضول گوئی میں مبتلا ہیں، کس طرح سے عجیب عجیب کے ٹاپک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے رہ رہے ہیں۔ تو یہ معاشرہ جو ہے یا ماحول جو ہے دنیا کا، وہ اس طرح سے آلودہ ہی ہے ایک حساب سے، اس طرح کی ساری لغو اور بیہودہ قسم کی باتوں اور گناہوں کی طرف بلانے والی یا گناہوں میں ڈوبی ہوئی باتوں سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن وہاں پر ماحول جو ہے اس سے مختلف ہوگا، بالکل بالکل۔ اور اس ماحول کا اندازہ کیسے لگے گا؟ الا قلیلا سلاما سلاما، مگر پکار ہوگی وہاں پر سلام ہو سلام ہو۔ وہاں پر لو قسم کی گفتگو اور گناہ میں ڈالنے والی اس طرح کی آلودہ قسم کی گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ ہر طرف سلام سلام کی جو کلمے جو ہے وہ پکار جو ہے وہ نظر ہوگی۔ سلام سلام یعنی اس قدر وہ پرسکون معاشرہ یا پرسکون ماحول ہوگا کہ ہر طرف سلام سلام، یا ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، یا ہر طرف سلامتی اور امن و سکون ہوگا۔ مطلب اور اللہ کی جو جو تسبیح ہے یا اللہ کی قدرت کی جو تسبیح جو ہے یا اللہ کی تعریف جو ہے اس کے کلمات بلند ہوں گے، یا آپس میں سلام سلام ان کا لینا دینا ہوگا بات کرنے میں بھی، اور ایک دوسرے کی عزت و تکریم، یعنی وہاں پر کوئی غیبت نہیں ہوگی، کوئی اس طرح کی گناہوں والی باتیں نہیں ہوگی، بلکہ بڑا پرامن اور خالص ماحول ہوگا وہاں پر۔ وہ اصحاب الجمین، اب یہاں تک تو مقربین کا گروہ، یہ مقربین جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا کریں گے یا کیسے ان کو جنت میں رکھا جائے گا۔ اب یہاں پر آئے گا اصحاب الجمین، دائیں ہاتھ والے۔ وہ اصحاب الجمین، اور دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الجمین، کیا ہی خوب ہیں دائیں انور، کیا ہی اعلیٰ شان ہوگی ان دائیں ہاتھ والوں کی یا اصحاب الجمین کی۔ فی صدر مخضود، بیریوں میں کانٹوں سے دور، وہاں پر جو درخت ہوں گے بیریوں کے، وہ کانٹے دور کی ہوئی بیریاں ہوں گی۔ یعنی بیری جو ہے، بیری کا درخت جو ہے وہ سائے کے اعتبار سے، ایک تو پھل کے اعتبار سے بھی بڑا مشہور ہے۔ بیری جو ہے وہ ایک بڑا لذیذ پھل بھی ہے، وہ بڑا اس لذت کے ساتھ، اور اس کی جو دوسری ایک خوبی جو ہے وہ سایہ اس کا جو ہے، بیری کے درخت کا سایہ جو ہے وہ ایک تو بڑا گھنا سایہ بھی ہوتا ہے اور بڑا وہ راحت پہنچانے والا بھی ہوتا ہے۔ تو لیکن اس کے جو دوسرا ایک پہلو ہے، اس میں کانٹے بہت ہوتے ہیں، اس کے قریب جائیں تو مطلب لازم آپ کو یا کانٹا چبھے گا یا آپ کے کپڑے کو چھلنی کر دے گا۔ لیکن جنت میں جو بیری کے درخت ہوں گے وہ کانٹے اس سے دور کر دیے ہوں گے، بغیر کانٹوں کے بیریوں کے درخت ہوں گے۔ یہ وہاں پر اس درخت کی جو آسودگی جو ہے اس کے سائے جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، اور کیلوں میں تہ بتہ لگے ہوئے کیلوں کے درخت ہوں گے یا کیلوں کے پھل ہوں گے۔ کیلوں کا درخت جو ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ جہاں پر بھی وہ کیلوں کا درخت بنتا ہے تو وہ ایک درخت نہیں ہوتا، وہ پورا جھنڈ کا جھنڈ ہوتا ہے درخت کا، اور وہ کیلے جو ہے وہ بہت بڑا ایک درخت بھی ہوتا ہے، اور اس کی بھی ایک اپنی خاص نسل ہے۔ تو ایک دفعہ ایک پھل لگاتا ہے اور بس اس کے بعد وہ درخت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک تو کیلے، اور دوسرا اس کے علاوہ عرب میں کچھ اور بھی معروف درخت ہیں
جو کہ اپنی سائز کے اعتبار سے بہت بڑا ہوتا ہے، اور اس کا پھل جو ہے وہ بھی بڑا لذیذ ہوتا ہے، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال بیریوں کا، کانٹوں کے بغیر بیریوں کا درخت ہوں گے، اور اس کے علاوہ کیلے جو ہیں وہ تہ بتہ لگے درخت جو ہیں وہ ہوں گے، یعنی اس طرح سے وہاں پر پلانٹیشن یا درخت جو ہے وہ، ہریالی جو ہے وہ وہاں پر نظر آئے گی۔ وَظِلٍّ ممدود، اور سائے ہوں گے لمبا کیا ہوا سایہ، یعنی لمبے سائے ہوں گے، ان درختوں کے سائے گھنے بھی ہوں گے اور لمبے بھی ہوں گے۔ سائے کس قدر لمبے ہوں گے، اس کے بارے میں کچھ احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک جنت کے درخت کا سایہ جو ہے وہ اتنا لمبا ہوگا تو اس میں گھڑ سوار جو ہے وہ 100 سال تک سفر کرتا رہے گا، لیکن وہ سایہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اس قدر وہ لمبے سائے جو ہیں وہ کس قدر گھنے سائے بھی ہوں گے، اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ بہرحال بیریوں میں کانٹوں کانٹوں کے بغیر بیریوں کے درخت ہوں گے، اور کیلوں کے درخت ہوں گے، جو تہ بتہ لگے ہوئے کیلے جو ہیں جن کے اوپر پھل بھی ہوں گے بڑے بڑے میٹھے اور مزیدار، اور سائے جو ہیں ان کے وہ بھی بڑے گھنے اور لمبے ہوں گے، جو کہ راحت کا باعث ہوں گے۔ وہ مائع مکسوب، اور گرائے جانے والے پانی، گرائے جانے والے پانی جیسے پانی کو اونچائی سے گرایا جاتا ہے، جیسے کہ آبشار وغیرہ، واٹر فال وغیرہ جو ہے اس طرح سے، یا واٹر فیچر جو ہے آج کل جو آرٹیفیشل جو بنائی جاتی ہیں آبشاریں وغیرہ یا اس طرح کے، وہ ایک خوبصورتی کے لیے وہ سارا کچھ کیا جاتا ہے، تو وہاں پر تو قدرتی منظر ایسے خوبصورت ہوں گے کہ واٹر فالز ہوں گی وہاں پر۔ وفاقیت کثیرہ، اور وافر فاقیہ پھل ہوں گے، کثیرہ بہت زیادہ، یعنی وافر مقدار میں وہ وہاں پر پھل ہوں گے، پھلوں کی فراوانی ہوگی۔ لا مقطوعہ، نہ وہ ختم کیے جانے والے ہوں گے، یعنی وہ پھل جو ہیں وہ نہ ہی وہ ختم ہوں گے، کثرت میں اس قدر زیادہ ہوں گے کہ وہ کم نہیں پڑیں گے، تھوڑیں گے نہیں، کم نہیں ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ ولا ممنوع، اور نہ ہی وہ روکے جائیں گے، ممنوع ممنوع کہتے ہیں منع کرنا یا روکے جانا، نہ ہی وہ روکے جائیں گے، یعنی نہ ہی وہ ختم کیے جائیں گے، کم ہوں گے اپنی تعداد کے اعتبار سے، نہ ہی روکے جائیں گے۔ روکے جائیں گے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جیسے یہاں پر دنیا میں تو دیکھتے ہیں موسمی پھل ہوتے ہیں، سرما میں، سردیوں میں پھل جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں، گرمیوں میں مختلف ہوتے ہیں، تو سردیوں والے پھل جو ہیں وہ گرمیوں میں رک جاتے ہیں، اور گرمیوں والے پھل سردیوں میں رک جاتے ہیں، تو وہاں پر اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں ہوگی، یعنی پورا جتنا پیریڈ ہے ہر وقت ہر طرح کے پھل جو ہیں وہ میسر ہوں گے۔ دوسرا روکے جانے سے یہ بھی ہے کہ قریب ہوں گے، اس کو حاصل کرنا، ان پھلوں کو حاصل کرنا جو ہے وہ بڑا قریب ہوگا، جیسے سورہ رحمان میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اس قدر قریب ہوں گے کہ وہ بیٹھے بیٹھے جنتی جو ہیں بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے ان پھلوں کو حاصل کر سکیں گے یا توڑ سکیں گے ان درختوں کے، اس طرح وہ قریب کیے ہوئے ہوں گے۔ بہرحال وہ تعداد میں کثیر ہوں گے کہ ختم نہیں ہوں گے، اور آسانی سے میسر ہوں گے، ان کو حاصل کرنا جو ہے وہ بھی کوئی اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، بڑے میسر ہوں گے آسانی کے ساتھ ہر جگہ پر۔ وفرش مرفوعہ، اور بستروں میں ہوں گے بلند کیے ہوئے، یعنی وہ ان کے آرام گاہیں یا ان کے آرام کے مقام جو ہیں بستر جو ہیں وہ بلند جگہوں پر ہوں گے، بلند جگہوں پر، یعنی یہ بھی اس کی لینڈسکیپ کی طرف ایک اشارہ ہے کہ بہترین مقام پر جہاں پر آپ کو منظر بہترین ہے، ارد گرد کے پودے پھل درخت ہر چیز، اور تکیے لگے ہوئے جو بستر ہوں گے وہ بھی بلند مقام پر ہوں گے۔ انا انشأناہن، بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو، انشأناہن، ان عورتوں کا، یہاں پر عورت اور حور دونوں مطلب جو ہے وہ مختلف ترجمے میں ہمیں ملتے ہیں۔ انشاء، خاص طور پر پیدا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان عورتوں کو یا ان حوروں کو ہم نے خاص طور پر پیدا کیا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان عورتوں کو یا ان حوروں کو تخلیق کیا یا پیدا کیا، یا دوبارہ سے ان جنتیوں کے لیے۔ اب اس میں دونوں طرح کے قول جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں، اگر تو وہ حور کے بارے میں ہے تو حور تو ہمیں پتہ ہے جیسے ابھی تذکرہ ہوا، تو وہ خاص کر جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تخلیق کریں گے وہاں پر۔ اور اگر عورتوں کے بارے میں ہے تو دنیا میں جس طرح بھی رہیں مطلب وہ ایک نئے سرے سے ان کو ایک نئی زندگی جو ہے، بالکل نوجوانی کی زندگی جو ہے آگے جا کر ہم دیکھیں گے، وہ ہم عمر بھی ہوں گی ان جنتیوں کی، اور دل ربا بھی ہوں گی، یعنی محبت کرنے والیاں بھی ہوں گی، تو وہ یہ پیرنگ جو ہے یہ بڑی خوبصورت وہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کریں گے، اس کا یہاں پر ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ ان عورتوں کو یا ان حوروں کو خاص کر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے تیار کیا یا جنتیوں کے لیے ریفریش کیا ہوگا، جیسا کہ یہ آگے ہی آ جاتا ہے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، پس ہم نے بنایا ہے انہیں کنواریاں، یعنی وہ عورتیں جو ہیں وہ وہاں پر کنواریاں ہوں گی، جیسا کہ
سورہ رحمان میں بھی دیکھا کہ وہ عورتیں ہوں گی جن کو نہ کسی جن نے چھوا نہ کسی انسان نے. تو اسی طرح سے اسی طرف اشارہ ہے کہ صرف وہ جنتی جن کے لیے مختص کیا اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے لیے ہوں گی. اس کے علاوہ کسی جن اور کسی انسان نے ان کو چھوا نہیں ہوگا. وہ پاک باز ہوں گی اور مطلب کنواری ہوں گی اس سے پہلے بھی. عربن اترابا پیاریاں ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی، یعنی دلربا ہوں گی اور جنتیوں کے ہم عمر ہوں گی. لی اصحاب الجمین، یہ دائیں ہاتھ رکھنے والوں ہیں، یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے یہ ساری جو فیسلٹیز ہے، یہ ساری کی جو ماحول ہے، یہ کن کو میسر ہوگا؟ لی اصحاب الجمین، دائیں ہاتھ والوں کے لیے. یعنی جو اصحاب الجمین ہے جن کو دائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا، یا وہ لوگ جو جنت میں جانے والے ہوں گے. اب اصحاب الجمین اور اصحاب المقربین جو ہیں ان میں ایک چھوٹی سی جو فرق ہے وہ ہمیں یہ بھی یہاں پر نظر آتا ہے کہ اصحاب المقربین جو ہیں وہ لوگ ہیں جو لپک لپک کر ہر طرح کا کام کرتے ہوں گے، لیکن اصحاب الیمین جو ہیں وہ صالحین ہے، وہ نیک کام ضرور کرتے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر یہ سوچیں کہ وہ مقربین میں نہیں تو صالحین میں بڑی آسانی سے ہم شامل ہو جائیں گے. صالحین میں یا اصحاب الجمین میں بھی شامل ہونے کے لیے بہت محنت کی، خاص کر ہمیں تو مقربین تو بہت بڑی بات ہے، اصحاب الجمین جو ہے اس کے لیے بھی بہت محنت کی ضرورت ہے ہمیں، کہ اس کے لیے بھی دین کے اوپر جو عمل پیرا ہونا، اس میں جو احکامات ہیں ان کے اوپر کوشش کرنا اپنی جتنی جتنی حد تک ممکن ہو سکے. گناہوں سے بچنا آج کل کے دور میں، خاص کر میڈیا کے دور میں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھنا. اور یعنی اصحاب الجمین جو ہے یہ ان لوگوں کا گروہ ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو کم از کم اتنا مینٹین ضرور کیا کہ جیسے ہی ان کی مہلت دنیا کی ختم ہوئی تو ان کے پاس اتنا بیلنس ضرور تھا کہ وہ جنت کے حقدار ہیں. وگرنہ جہنم میں جانے والوں میں جو آج ہم جن کو مومن کہتے ہیں وہ مومنین بھی شامل ہوں گے، جن کو جہنم میں بے شک ڈبکی ہی کیوں نہ لگوائی ہے، لیکن وہ پہلے جہنم میں جانے والے گروہ میں شامل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں جانے والے گروہوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی دنیا میں کم از کم اتنا ضرور کما لیں کہ آخرت میں اصحاب المقربین میں یا اصحاب الجمین میں تو کم از کم، اور اصحاب المقربین میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی کوشش بھی کریں دنیا میں. آمین. رکوع تو یہاں پر مکمل ہوا، لیکن اگلی دو آیات جو ہیں اسی کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، لہذا وہ بھی ہم آج دیکھتے ہیں. اصحاب الجمین، یہ ساری فیسلٹیز جو ہیں یہ اصحاب الیمین کے لیے ہیں، دائیں ہاتھ والے جو گروہ ہیں ان کے لیے ہیں. سلۃ من الاولین، یہ ایک بڑی جماعت ہے پہلے لوگوں میں سے. وسلۃ من الآخرین، اور یہ ایک بڑی جماعت ہے پچھلے لوگوں میں سے. یعنی اولین اور آخرین دونوں میں ان کی تعداد جو ہے وہ اچھی خاصی زیادہ ہوگی. پہلے مقربین میں تو ہم نے دیکھا کہ اولین میں ان کی تعداد زیادہ اور آخرین جو ہے ان میں ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہے. لیکن اصحاب الجمین میں جو اولین ہے ان میں بھی ان کی اچھی خاصی بڑی جماعت ہوگی، بڑی تعداد میں ہوں گے، اور بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں ان میں بھی بڑی تعداد میں یہ شامل ہوں گے لوگ. تو جو اس اعتبار سے دیکھیں تو آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو مقربین جو ہیں وہ تو ہمیں تعداد میں بہت کم ملتے ہیں، لیکن جو اصحاب الجمین ہے وہ پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو توحید کے اوپر اپنے آپ کو کاربند رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر کوشش کرتے ہیں، گو کہ ان سے کچھ اوپر نیچ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جیسے ہی ان کو احساس ہوتا ہے تو وہ توبہ کرتے ہیں، واپس اللہ کی طرف لگتے ہیں، نماز کو انہوں نے پابندی رکھی ہوئی ہے، اور دیگر معاملات میں اپنا رزق جو ہے اس کو حلال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک ممکن ہوتا ہے. اپنے دیگر حقوق العباد اور حقوق اللہ جو ہیں ان کو وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ جس حد تک ممکن ہو وہ کریں. تو جو لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں اپنی پوری نیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور جہاں جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں وہ اپنی صحت جو ہے اس کو بھی لگاتے ہیں، دین کو بھی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اصحاب الجمین میں ضرور شامل ہونے والے لوگ جو ہیں وہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب الیمین میں کم از کم اور مقربین میں خاص کر ہمیں اپنا خاص فضل و کرم جو ہے وہ ہمارے اوپر کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہونے والے گروہوں میں شامل ہوں. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی یہاں پر رکتے ہیں ہم. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اگر کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں.
جی اختتام کی طرف آتے ہیں مجلس کے۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحمت اور مہربانی ہمارے اوپر فرمائے۔ ہمارے جتنے مسائل ہیں، ہماری جتنی نیک اور جائز حاجات اور خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے اور ہمیں آسودگی عطا فرمائے۔ جو جاب کے معاملات ہیں، بہت سارے کاروبار کے معاملات ہیں، آج کل ہر طرف حالات جو ہیں وہ بڑے خراب بھی ہیں اور بڑے پریشان کن بھی ہے بہت سارے لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیک اور جائز حلال رزق جو ہے وہ سب کو عطا فرمائے، اور دنیا میں ہمیں یہ بھی ہمارے نصیب میں یا ہمارے لیے کرے کہ ہمیں جو دنیا میں رزق ملا ہے اس سے ہم آخرت بھی کما سکیں، اس کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور سارے ہمارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔